بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام اور میرے عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، الحمدللہ تقریباً پورے پروگرام میں شریک رہا. بچوں نے بڑے ہی اچھوتے انداز میں اپنا پروگرام اچھے انداز میں پیش کیا. بچے کا یہاں پر آ کر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کہہ لینا یہی اس کی بہت بڑی کامیابی ہے، اس لیے کہ مائک پر آ کر 2 لفظ اور 2 شبد بولنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں. چنانچہ کس عنوان پر بات کی جائے، بچوں نے تمام چیزوں کو، تمام اسلامیات کو آپ کے سامنے پیش کیا. کوئی بھی شعبہ اور کوئی بھی حصہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس پر آپ کے سامنے کوئی گفتگو کی جائے. لیکن چونکہ حکم ہوا تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں علم اور علم والوں کی اور تربیت کے لائن سے ہماری کیا ذمہ داری ہے، مختصر وقت میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے اس وقت اس بستی کے لیے اور اس بستی میں رہنے والوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس بستی کے مکتب سے 14 بچوں نے ناظرِ قرآن کریم کو مکمل کیا. یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں نعمتوں میں سے سب سے اہم جو نعمت ہے وہ 2 ہے. نمبر 1 کہ ایمان کا مل جانا، ایمان کی دولت کا مل جانا، ہدایت کا مل جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور دوسری جو نعمت ہے وہ یہ ہے کہ علم کا مل جانا، جس کی دوسری تعبیر اور دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچے کو یا آدمی کو قرآن کریم اور حدیث کا علم مل جانا. یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. تو اس موقع پر سب سے پہلے میں اپنی جانب سے دل کی گہرائیوں سے ان 14 بچوں کو بڑی مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ناظرِ قرآن کریم کی تکمیل فرمائی. اس کے بعد میں ان کے اساتذہ کرام کو بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے محنت کر کے بچے کو اس لائق بنایا کہ آج اس نے ناظرِ قرآن کریم کی تکمیل فرمائی. اور تیسرے نمبر پر بہت ہی دل کی گہرائیوں سے میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں ان کے والدین کو کہ والدین آج آپ کے بچوں نے جو ایک عظیم نعمت حاصل کی ہے، آپ اس کو چھوٹی نعمت نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا آپ اس کی قدردانی کی کوشش کریں. میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیت کریمہ اس روئے زمین پر نازل ہوئی، جس کو ہم سب جانتے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اس ذات کے نام سے، اس اپنے رب سے جس نے آپ کو پیدا کیا. چنانچہ آپ جانتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو زمانہ تھا اس کو زمانے جاہلیت کہتے تھے. کیوں زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت جو بھی خرابی تھی
اس زمانے میں وہ آخری درجے میں پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ شرک کرنا، شراب نوشی اور نشہ کرنا، بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، قتل و غارت گیری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا اور طرح طرح کے خرافات اور گناہ کے اندر وہ زمانہ ملوث تھا۔ لیکن آپ اس آیت پر غور کریے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو سب سے پہلی آیت نازل فرمائی وہ ہے اقرأ، کہ پڑھیے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نہ نماز کا حکم دیا، نہ زکوٰۃ کا حکم دیا، نہ کسی عبادت کا ذکر فرمایا اور نہ کسی گناہ سے بچنے کے لیے آپ نے حکم دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ، پڑھیے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب علم آئے گا تو لہٰذا خود بخود جہالت دور ہو جائے گی۔ جب علم کا نور اور علم کی روشنی آئے گی اور علم کا اور ایجوکیشن کا پاور آئے گا، لہٰذا خود بخود جو جہالت ہے، جو خرافات ہے، جو گناہ ہے، جو گندگیاں ہیں، علم کے آنے سے وہ خود بخود دور ہو جائے گی۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور بڑی اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس اسلام نے، جس مذہب نے زمین پر جو اپنا پہلا حکم نازل فرمایا اقرأ، پڑھیے، لیکن آج ہمارا جو مسلمان، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، لہذا نوجوان ہو، بچے ہو یا بڑا ہو یا بوڑھا ہو، آج ہمارے بچوں کی 2 سے 3% وہ مدارس میں آتی ہے اور 5 سے 10% یہ اسکولوں میں جاتی ہے، لیکن اس کے بجائے جو 80% ہمارا نوجوان ہے یا اسی طریقے سے جو بچے ہیں، نہ وہ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اور نہ دنیاوی علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا جب ہمارا مذہب دین اسلام ہمیں کہہ رہا ہے کہ علم حاصل کرو، پڑھو، تو علم جب آئے گا تو لہٰذا خود بخود ہم ترقی کریں گے۔ آج ہم یہ رونا نہ روئے کہ فلاں نے یہ کروا دیا جس کی وجہ سے ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، اگر ہم علم میں، ایجوکیشن میں اگر ہم ترقی حاصل کریں گے تو ہمیں کوئی نیچا نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ایجوکیشن از پاور، کہ تعلیم اور علم یہ ایک طاقت ہے۔ کسی بڑے جاندار اور جانکار اور دانشور نے کہا تھا کہ اگر کسی قوم کو تنزلی کی طرف لے جانا ہو تو کچھ مت کریے، بلکہ اس نوجوان کو علم اور تعلیم سے دور کر دیجئے، وہ قوم خود بخود نیچے چلی جائے گی۔ تو اگر ہمیں آسمان کی ترقی حاصل کرنا ہے، اگر ہمیں بام عروج پر جانا ہے، اونچائیاں حاصل کرنا ہے اور اپنے آپ کی ایک وقعت اس ملک کے اندر اگر قائم کرنا ہے تو ہمیں دونوں اعتبار سے پاور اور طاقتور بننا پڑے گا، وہ دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی۔ لہٰذا آج میں یہاں پر کہہ سکتا ہوں کہ جو دین سب سے پہلے ہمیں پڑھنے کا حکم دے رہا تھا، علم حاصل کرنے کا حکم دے رہا تھا، آج ہم خود نے اپنے آپ سے اور اپنے گھروں سے اس کا جنازہ نکال دیا ہے کہ اکثر نوجوان تعلیم حاصل کرنے سے گریز کرتا ہے اور وہ کوسوں دور بھاگتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ابھی جو یہ ہماری نئی نسل ہے، لہٰذا ہم اس کی قدردانی کریں اور دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے انہیں آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ یہاں پر ایک بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم صرف دنیاوی تعلیم کی طرف انہیں نہ ڈھکیل دیں، بلکہ سب سے پہلے ہم انہیں سچا اور پکا مسلمان بنائیں۔ میں دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، لیکن آج کل جو ارتداد کی لہر چل رہی ہے تو کہیں ہمارے بچوں کے دلوں سے ایمان کی جو روشنی اور نور ہے وہ سلب نہ کر لی جائے، وہ نکال نہ لی جائے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے انہیں پکا اور سچا مسلمان بنائیں، پھر آپ اسے ڈاکٹر بنائیے، وکیل بنائیے، جو بنانا ہے بالکل بنائیے، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں، لیکن سب سے پہلے انہیں پکا اور سچا مسلمان بنائیے۔ اسی لیے آپ اس سورت
جس کو سورہ علق کہا جاتا ہے، اگر اس کی شروعات اور اس کی ابتدا دیکھیں تو یہاں پر ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کی آخری آیت پر غور کریے کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ جب ابتدا، شروعات اور اس کا اختتام اور اینڈ ان دونوں کو ملایا جائے تو ہمیں یہ مدارس اور مکاتب کی اہمیت معلوم ہوگی کہ قرآن بتا رہا ہے کہ علم وہی بہتر ہے، تعلیم وہی بہتر ہے کہ جو اپنے خالق کے ساتھ ملائے، جو خالق کے کائنات کا راستہ بتائے اور اس سے قریب کرے، ایسا علم ہی بہتر علم ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ علم کہاں ملتا ہے؟ یہ علم مکاتب اور مدارس میں ملتا ہے، جہاں پر ایک بچے کو، ایک انسان کو انسان بنایا جاتا ہے، اس کو انسانیت سکھائی جاتی ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ والدین کے ساتھ کیسا حسن سلوک کرنا ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ اپنے بڑوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ جب تو شوہر کی دہلیز پر پہنچے گا تو اپنی بیوی کے تجھ پر کیا حق ہے، بچی کو بتایا جاتا ہے کہ شوہر کے کیا حقوق ہے، گویا اسے ایک پکا اور سچا انسان بنایا جاتا ہے، انسانیت سکھائی جاتی ہے۔ تو یہ مکاتب اور یہ مدارس ہمارے لیے اس وقت اہم رول ادا کر رہے ہیں، تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو مستحکم، مضبوط کرنے کی کوشش کریں، جس اعتبار سے بھی اس کو ضرورت پڑے ہم اس کے لیے تیار رہیں، چاہے مال کے اعتبار سے ہو، جسمانی اعتبار سے ہو، اور کسی بھی طرح سے اگر ہماری ضرورت آتی ہے تو ہم اس کے لیے تیار رہیں۔ دوسری بات کہ ان مکاتب میں اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے لہذا سستی اور کاہلی نہ کریں، غفلت میں نہ شکار ہو، بلکہ جس طرح ہم اسکول کی طرف ٹائم ٹو ٹیبل اس کو بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں، ان مکاتب کے طرف بھی ہمیں انہیں ٹائم ٹیبل کے ساتھ بھیجنا چاہیے اور ان کی حاضری کو لازم کرنا چاہیے۔ اور میری عزیزانہ گزارش ہے کہ جن والدین کے بچے اور سرپرست کے بچے ابھی تک مکاتب سے جڑے نہیں ہیں، میرے بھائیوں، آپ مکاتب میں بچوں کو بھیجو اور دینی تعلیم ان کو حاصل کراؤ، اس لیے کہ معاملہ بڑا خراب ہے کہ آج کل کا جو زمانہ ہے کہ ایک طرف تو ہمارے ایمان کو سلب کرنے کی اور ایمان کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم اتنے خواب غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ تعلیم کے اعتبار سے میں آپ کے سامنے کچھ گوش گزار کر رہا تھا۔ دوسری بات جو اس وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اولاد کی نعمت بہت عظیم نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے عطا کرتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے لڑکے ہی لڑکے عطا فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اسے لڑکیاں عطا فرماتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اسے دونوں عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی حکمت کے پیش نظر کسی کو ان دونوں میں سے کچھ بھی عطا نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اسی کو قرآن نے کہا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کہ وہ جسے چاہتا ہے لہذا لڑکیاں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے لڑکے عطا فرماتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے تو یہ دونوں ملا کر اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت دھیان سے بس 5-7 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آپ غور کریں کہ قرآن کریم نے جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت کا ذکر فرمایا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہبو کا لفظ استعمال کیا۔ وہبا یہبو یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں کسی کو گفٹ دینا، کسی کو ہدیہ دینا، کسی کو کوئی عطیہ دینا، یہ وہابہ یہبو کے معنی آتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد یہ بطور گفٹ ہے، بطور ہدیہ ہے، تو ہمیں اس کی قدردانی کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہاں کا کوئی کلیکٹر یا اور اوپر چلے جائیے، کسی موقع پر کوئی ودھایک
یا کوئی मुख्यमंत्री या कोई प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रपति अगर कोई गोल्ड मेडल अता करता है या इसी तरीके से उसे कोई इनाम से नवाजता है तो चुनांचे वो उसको लाता है, उस पर फख्र करता है और उस गोल्ड मेडल को इज्जत की निगाह से देखता है और लाने के बाद अपने घर के जो सबसे पहला रूम होता है वहां पर उसको सजाता है। वो ये बताना चाहता है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं कि मुझे ये गोल्ड मेडल मिला है, मुझे ये इनाम और ये शील्ड मिली है। तो ये एक दुनियावी इनाम की जब हम इतनी कदर और कीमत करते हैं तो अल्लाह ताला जो खालिक कायनात है, जो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला, हर चीज पर उसकी कुदरत चलती है। जब उसने हमें ये नन्हे मुन्ने बच्चों की शक्ल में ये जो नेमत और ये तोहफा अता फरमाया है, हम क्यों इनकी तरबियत नहीं करते, इनको क्यों इज्जत की निगाह से नहीं देखते हैं। चुनांचे इन बच्चों की दो तरह से जरूरत इस दुनिया में पड़ती है, एक है दुनियावी एतबार से और एक है उखरवी एतबार से। बहुत जल्दी मैं अपनी बात को समेट रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुने। चुनांचे हर माँ बाप दिन रात एक करके अपने बच्चे के लिए दुनिया के एतबार से वो उसको बुलंद सीढ़ी पर ले जाना चाहता है, उसके खाने का अच्छे से अच्छा इंतजाम करता है, उसके कपड़े का अच्छे से अच्छा इंतजाम करता है, उसकी तालीम का वो अच्छे से अच्छा इंतजाम करता है, अपने गांव की, अपने शहर की सबसे आला स्कूल में वो पढ़ाने की कोशिश करता है, चाहे उसकी फीस कितनी भी हो। तो ये चीजें सिर्फ दुनिया तक रह जाती है और ये बड़ी अच्छी चीज है, ये करना भी चाहिए। लेकिन आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या हमने इन बच्चों की वो आखिरत के बारे में वो तरबियत की है कि कल आखिरत में जब इनसे कयामत के दिन सवाल किया जाएगा और पूछा जाएगा तो लिहाजा क्या ये वो जवाब दे सकेंगे? क्या हमने अपनी औलाद को इसके लिए तैयार किया है या नहीं किया है? तो जरूरत इस बात की है कि जिस तरह हम दुनिया में ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा लिहाजा इतना बुलंद सीढ़ी पर और ऊंचे दर्जे पर जाए कि वो किसी के सामने हाथ न फैलाए, लिहाजा उसके लिए दुकान आला से आला करके जाते हैं, मालो दौलत, जमीन, प्लाट, घर अच्छे से अच्छा उसके लिए छोड़ कर जाते हैं। लेकिन क्या वो कब्र की आखिरी मंजिल, वो कयामत का मंजर जहां पर सवाल किया जाएगा, क्या हमने इसके लिए उनको तैयारी करवाई या नहीं करवाई? वो तैयारी कहां होगी? इन्हीं मकातिब और मदारिस के अंदर होगी। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम इसकी तरफ आए और इसकी तरफ तवज्जो दे। ये ना सोचे कि हर टाइम हमें यहाँ दुनिया पर रहना है, आखिरत में नहीं जाना। मेरे भाइयों, ये माल और दौलत तो हाथ का मेल है, आज औलाद के पास है, जब आपकी आंखें बंद हो जाएगी तो लिहाजा ये कब्र पर भी आने वाले नहीं है। इसी तरीके से हम इतना उनको पढ़ाते दीनी एतबार से नहीं है कि वो हमारी नमाज जनाजा न पढ़ा सके। तो इससे और हमें सोचने की और क्या चीज हो सकती है। तो इसलिए जरूरत है कि दीनी तालीम से हम अपने बच्चों को आरास्ता करें। तरबियत के एतबार से एक बात ये अर्ज करना चाहता हूं कि इन बच्चों की तरबियत की हम खूब फिक्र करें। दीनी एतबार से, इस्लामी कल्चर, इस्लामी तहजीब और सकाफत के एतबार से हम इसकी खूब निगरानी करें और इनकी तरबियत करें। चुनांचे मैं एक बात अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि चुनांचे वालिदैन, इसमें वालिदा का किरदार और बड़ा अहम रोल होता है। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि बच्चे का पहला मदरसा और पहला मकतब वो माँ की गोद है। माँ जैसी तरबियत करेगी वैसा बच्चा परवान चढ़ेगा। तो अब तरबियत किस तरह की जाए, उसका एक तरीका कार ये है कि उन वालिदैन को, वो सरपरस्त हो, जिम्मेदार हो, उसे चाहिए कि खुद अपने आप को वो बच्चों के लिए नमूना बनाए। क्यों? मुहक्किकीन यहां तक के डॉक्टर लोग भी ये कहते हैं कि इन बच्चों की 3 साल से लेकर 12 साल या 15 साल की जो उम्र होती है, वो लिखने, पढ़ने और सुनने से ज्यादा वो किसी को देखने के एतबार से इल्म को हासिल करते हैं। वो बच्चा जैसा देखता है वैसा उसकी नक्काली करता है। अब हमारा आज का जो नौजवान वालिद बन रहा है और हमारी माएँ और बहनें जो है, जो इस वक्त माएँ बन रही है या बन चुकी है, उनका हाल क्या है कि लिहाजा हमें कुछ पता नहीं। वो बाप
لہٰذا صبح اٹھتا ہے 9 10 11 بجے، اس وقت بچہ اسکول جا چکا ہے، جب وہ آتا ہے تو لہٰذا بچہ سو چکا ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ میرا بچہ کہاں گیا، کیا سیکھا، کیا پڑھا۔ اور آج کا ماحول تو ہمارا یہ بن گیا ہے کہ ہماری جو آج کی نوجوان نسل ہے، لہٰذا وہ رات کو 1 1 2 2 بجے تک نہ جانے کہاں بیٹھ کر گزار دیتی ہے، اور وہ والدین یہ پوچھنے کو تیار نہیں ہے کہ بیٹا تو اتنی رات کہاں گیا تھا، تیرا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، تیری دوستی یاری کس کے ساتھ ہے۔ لہٰذا والدین اس سے کافی غفلت میں سوئے ہوئے ہیں اور وہ سستی اور کاہلی میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے ترقی حاصل نہیں ہوگی۔ ہر ذمہ دار کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ والدہ ہو یا والد، اس کو خود اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بننا پڑے گا، اسے نمازوں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ جب وہ گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ کر داخل ہو، فجر کی نماز کے بعد وہ سورہ یاسین کی قرآن کی تلاوت کرے۔ تو جب بچہ اپنے باپ کو اور اپنی امی کو اس حالت میں دیکھے گا تو وہ ضرور بچہ اس پر قائل ہو جائے گا کہ جب میرے والدین یہ کر رہے ہیں تو مجھے بھی ضرور یہ کرنا چاہیے۔ لیکن آج والدین نہ جانے کہاں کھو گئے ہیں کہ اب وہ مائیں نہیں، وہ باپ نہیں کہ جو امام بخاری جیسا محدث عطا فرمائے، جو مولانا قاسم نانوتوی جیسا ایک عظیم جلیل القدر، لہذا علماء دیوبند کے جو عظیم رہنما ہے، ایسا رہنما حاصل ہو۔ ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ چنانچہ ہم سب نے نام سنا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا، جو قطب تھے۔ آپ کے ہاتھ پر ہندوستان میں لاکھوں لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اور آپ کو خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ہوا تھا کہ آپ ہند کی طرف جائیے اور وہاں پر جا کر اسلام کی دعوت دیجئے۔ چنانچہ جب خواجہ صاحب اجمیری یہاں پر تشریف لائے اور اجمیر آئے تو لہٰذا ایک موقع پر آپ گلیوں سے گزر رہے تھے اور جا رہے تھے، اور آپ کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ چنانچہ آپ کو خوشی ہوئی کہ میں نے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھا ہے۔ چنانچہ آپ خوشی خوشی گھر تشریف لائے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس واقعے کے ذریعے کہ والدہ کا اور امی کا بچوں کی تربیت میں کتنا اہم رول ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر آتے ہیں، بڑے خوش تھے۔ امی نے، ان کی والدہ نے پوچھا کہ آج تو بڑی خوشی نظر آ رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ لہٰذا اتنے خوش نظر آ رہے ہو؟ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اپنا پورا واقعہ اور وہ ماجرا سنایا۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ اے میرے بیٹے، یہ تیرا کمال نہیں ہے بلکہ یہ میرا کمال ہے۔ والدہ کہتی ہے کہ یہ میرا کمال ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ کیسے؟ میرے ہاتھ پر انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اسلام قبول کیا، تو میرا کمال ہونا چاہیے، آپ کا کمال کیسے؟ تو اس وقت والدہ کا جو جواب تھا وہ سننے کے قابل ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ اے معین الدین سن، میں نے جب بھی تجھے دودھ پلایا بغیر پردے کے اور بغیر وضو کے میں نے کبھی تجھے دودھ نہیں پلایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ لہٰذا اس والدہ کا کتنا اہم رول ہوتا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ اگر بچہ رو رہا ہے یا کچھ کام ہے تو ہم موبائل تھما دیتے ہیں یا سیریل دیکھ رہے ہیں یا اس کی کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں، اور بچوں کی طرف ہماری کوئی فکر نہیں۔ میرے مائیں اور بہنوں سے التجا ہے کہ آپ اس خواب غفلت میں نہ رہ کر اس ذمہ داری کو سمجھیں اور اس امت کو وہ ہمارے جو بزرگان دین گزرے ہیں پھر سے ایک بار دیں، وہ بچے تیار کرے، ان کی تربیت کرے، اور لہٰذا جب آپ کی تربیت ہوگی تو یقیناً پھر دور وہ جو گزرا تھا وہ دوبارہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔